رمضان 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 يا حبيب رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن۔ آج ہمارا موضوع ہے تقویٰ اور حصول تقویٰ۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، وہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کراچی کے شیخ الحدیث اور سینئر ترین مفتی ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، بڑا اہم موضوع ہے یہ کہ روزے کی فرضیت کا اصل مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کا مقصد واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور ان کی فرضیت کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو یہ اس روزے کی فرضیت کا مقصد ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، نفل عبادات زیادہ کرتا ہے، ذکر و تلاوت زیادہ کرتا ہے، وہ بڑا متقی ہے، بڑا دیندار ہے۔ لیکن اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تقویٰ اصل میں وقی سے مشتق ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے۔ تو تقویٰ کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ اچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی تعریف یوں فرمائی ہے، التقویٰ ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد الی الرحیل۔ کہ تقویٰ اللہ تعالیٰ سے خوف کا نام ہے، اور قرآن کریم پر عمل کرنے کا نام ہے، اور تھوڑے پر قناعت کرنے کا نام ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے کا نام ہے۔ گویا تقویٰ چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف دل میں پیدا ہو، اور اس خوف کی بنا پر اللہ کی نافرمانی سے آدمی بچے۔ نمبر دو، فرائض اور واجبات پر عمل کرے، قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرے۔ نمبر تین، دنیا میں تھوڑا مال بھی اگر اللہ تعالیٰ دے دیں تو اس پر قناعت کرے، لالچ اور طمع نہ ہو، مال کی کثرت کی ہوس نہ ہو۔ اور نمبر چار، آخرت کی تیاری کرے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ایک اور مجھے یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ بڑے تفسیر کے اور قرات کے ماہر تھے، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کسی خاردار پگڈنڈی کے اوپر سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی دفعہ نوبت آئی ہے۔ تو عرض کیا کہ آپ کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو بچا کر وہاں سے گزرا کہ میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذالک التقویٰ، بس یہی تقویٰ ہے کہ یہ دنیا ایک خاردار وادی ہے، اس میں ہر طرف گناہ کے، معصیت کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس میں آدمی ایسے اپنی زندگی گزارے کہ کسی معصیت کے کانٹے سے آدمی کا دامن الجھ نہ جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اور ایک دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ در حقیقت دل میں اللہ تعالیٰ کے استحضار کا نام ہے۔ دل میں ایک خلش پیدا ہو جائے کہ میرے ہر قول و عمل کو کوئی دیکھنے والی ذات ہے، اور مجھے اپنے ہر قول و عمل کا حساب دینا ہے۔ یہ استحضار ہو، اس استحضار کی بنا پر آدمی کو عبادات میں رغبت ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کا اہتمام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کا اہتمام ہو، یہ ہے تقویٰ۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے دل اور اعضاء اور جوارح کو محرمات سے بچائے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے۔
دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ لایانی اور فضول چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ مفتی صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ہر آدمی یہ تقوی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جی، رمضان کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ رمضان خود حصول تقوی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور آدمی 11 مہینے اپنے دنیا کے کام کاج میں مشغول رہتا ہے، آدمی مختلف سرگرمیوں میں مشغول رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات عبادات میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، یا روزمرہ کی سرگرمیوں میں اسے کئی جگہ گناہ کے مواقع آتے ہیں اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس میں جو ہماری تربیت میں کمزوری واقع ہو گئی اور ہمیں کچھ گناہوں کی طرف رغبت ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس میں تم تقوی کو حاصل کر سکتے ہو، اور وہ ایسے محض روزہ رکھنے سے تقوی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس اہتمام کے ساتھ روزہ رکھے کہ روزے کی حالت میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، اور آدمی یہ سوچے کہ دیکھو جب ہم روزے سے نہیں تھے تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا تھا، ہم روزے کی حالت میں تو ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں جو حرام نہیں تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھا تھا، کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا تھا، لیکن وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پابندی لگائی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حلال کیا تھا، وقتی طور پر رمضان کے دن میں اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی، ہم ان سے بچتے ہیں، تو پھر جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا، نگاہ کو غلط استعمال کرنا، کانوں سے غلط چیزیں سننا، زبان کو غلط استعمال کرنا، اس سے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کی دل آزاری کا کلمہ کہنا، یہ چیزیں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں سے بچ رہے ہیں روزے کی حالت میں جو ہمیشہ کے لیے حلال تھیں، وقتی طور پر اللہ نے ان سے منع فرمایا، تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان سے تو بطریق اولا بچنا چاہیے، اور یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ روزے سے اب اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی 50 سال سے روزے رکھ رہا ہے، 60 سال سے روزے رکھ رہا ہے، 40 سال سے 30 سال سے روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس میں تقوی نہیں ہے، وہ اب بھی گناہوں میں مبتلا ہے اور فرائض واجبات میں کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا کلام نعوذ باللہ غلط ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو نسخے بتائے گئے ہیں کسی بھی امر کے لیے، تو ان نسخوں کے استعمال کرنے کے جو آداب ہیں، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس طریقے کو فالو کریں گے اور ان آداب کے ساتھ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو تب فائدہ ہوگا۔ جب جیسے حکیم نسخے دیتا ہے تو وہ ساتھ پرہیز بتاتا ہے کہ یہ پرہیز کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا، حالانکہ وہاں ہو سکتا ہے کہ بد پرہیزی کے باوجود فائدہ ہو جائے، لیکن قرآن و سنت کے جو نسخے ہیں ان کے لیے جو آداب بتائے گئے ہیں جب تک ان کی رعایت نہیں کریں گے تو اس وقت تک تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہ آداب کیا ہیں کہ آدمی روزہ رکھے تو گناہوں سے اجتناب کے ساتھ روزہ رکھے، وہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہ سمجھے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، اس طریقے سے روزہ رکھے گا تو پھر یہ روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ بنے گا، ورنہ صرف روزہ رکھنے سے آدمی متقی ہو جائے اور اس کی نجات ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے اپنے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات جاگنے کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر روزہ دار کی مغفرت نہیں ہوتی اور ہر روزہ دار کو تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ تقوی کے حصول کے لیے ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم روزہ رکھیں تو مکمل طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، فوراً اس کے بعد نیک کام کر لیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں،
ایک حدیث مجھے یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اتق اللہ حیث کنت، جہاں بھی تم ہو تم اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ واتبع الحسنۃ السیئۃ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور کبھی کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مفتی صاحب آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ تقویٰ کے ثمرات فوائد کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ جیسے قرآن کی دو آیتیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی ثمرات کس طرح ظاہر ہوتے ہیں؟ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو بہت سارے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو اسے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں سے آسانی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل میں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس دنیا میں تو آج دوڑ ہی اسی بات کی لگی ہوئی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ رزق حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کا سامان حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو گے، فرائض واجبات کا اہتمام کرو گے، تو اگر نفل نمازیں اور نفل عبادات زیادہ نہ بھی ہوں تو تقوی حاصل ہے، لیکن اگر نفل عبادات تو بہت ہیں لیکن گناہوں میں ساتھ ابتلا ہے تو پھر یہ تقوی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی ایک طرف تو طاقتور ٹانک استعمال کر رہا ہے، کوئی بہت طاقتور کشتہ کھا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ زہر کا پیالہ بھی پی رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ زہر اثر کرے گا یا وہ طاقتور ٹانک اثر کرے گا؟ ظاہر ہے کہ زہر اثر کرے گا۔ تو اسی طرح ہم کوئی نفل عبادت کرتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہ کرتے ہیں، تو ہم گویا زہر کا پیالہ پی رہے ہوتے ہیں۔ وہ نیکی کے جو ثمرات ہمیں حاصل ہونا تھے وہ ہم مٹا دیتے ہیں گناہ کر کے۔ تو اس تقوی کے اگر حاصل ہو جائے تو اس کے بڑے زبردست فائدے ہیں جو دنیا میں بھی آدمی کی خوشگوار زندگی کے ضامن ہیں، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بھی تقوی ہی کے حصول پر موقوف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت مفتی محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تقویٰ کے موضوع پر بہت علمی اور مدلل گفتگو فرمائی۔ ناظرین، آج ہم نے تقویٰ کے موضوع پر گفتگو کی ہے، اگلی نشست میں کسی اور نئے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ کل تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔